جو چاروں طرف سے حالات سنتے ہیں، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ غم، یہ پریشانی، یہ پریشانی. میرا یہی سوال ہے کہ بھائی پریشانیاں تو چاروں طرف سے آ رہی ہیں، آپ چاروں طرف کے رخوں پہ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی، حکیم کے پاس بھی، اور طبیب کے پاس بھی، اور عامل کے پاس بھی، اور چاروں طرف سے وکیل بھی کرتے ہیں، جج کو پیسہ بھی دیتے ہیں، پولیس والوں کو بھی کھلاتے ہیں، چاروں طرف سے راستے اختیار کرتے ہیں. ایک اللہ کا راستہ بھی اختیار کرو بھائی، ایک اللہ کا راستہ بھی، جس راستے کو سب سے پہلے اختیار کرنے کا حکم ہے وہ راستہ اختیار نہیں کرتے اور چاروں طرف کے راستوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کہہ رہے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی ومن خلقت وحیدا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں. اللہ کہیں کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو ان لوگوں کے لیے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا. کبھی کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو میرے ماننے اور چاہنے والوں کے لیے، میں ان سے باتیں کروں گا. کہیں اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو نماز پڑھنے والوں کو، دیکھو مجھے یاد کرنے والوں کو. اللہ کی محبت بھی انتہا ہے اور اللہ کا غضب بھی بڑا خطرناک ہے. ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. پھر میں اس بات کو ایک دفعہ دوبارہ لوٹاؤں، ہر آدمی اکیلے میں بیٹھ کے بھی اس کو سوچیں، اگر میرا کسی ایک آدمی سے اختلاف ہو جائے تو میں کتنا متاثر رہتا ہوں، کتنا پریشان رہتا ہوں. مینیجر یہ بول رہا ہے، میرا مالک مکان ایسے بول رہا ہے، میرے مزدور ایسے کر رہا ہے، میرے ملازم نے یہ کر دیا. ایک آدمی اگر مخالف، جو سارے آدمیوں کا پالنے والا ہے، خالق کائنات، جب وہ میرا مخالف ہو جائے، جب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میری زندگی کیسی زندگی گزرے گی؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ناراض ہے اور ہم سکون کی زندگی گزار لیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے توبہ، اللہ کو راضی کیا جائے اور اس کے بعد اللہ کو یاد کیا جائے.